اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اتنی طولانی تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال کچھ مشکلات ہر انسان کے لیے پیش آتی ہیں جن کے بنیاد پر مسلسل چلنے والا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ماہ مبارک رجب ایک بابرکت مہینہ جس نے مجھے بھی آپ کی خدمت کی توفیق عطا کی ہے کہ میں بھی مومنین کی کچھ خدمت اس حوالے سے کر سکوں۔ ماہ رجب المرجب جس کے بارے میں پچھلے سال ہم نے کچھ ویڈیوز ڈالی تھیں کہ جن کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہمارے چینل پہ DQ ہولی نالج پہ موجود ہیں، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ فضیلتیں ہیں، پھر ایک اعمال کے سلسلے میں ہے، پھر ایک مناسبات کے سلسلے میں ہے کہ ماہ رجب میں کون کون سی مناسبتیں پائی جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ذکر گزر چکا۔ اب آج کی جو ہم بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس میں جہاں ماہ رجب میں بہت سارے اعمال پائے جاتے ہیں، انہی اعمال میں سے ایک اعمال جو بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، لیلۃ الرغائب کے نام سے۔ یہ لیلۃ الرغائب کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں اعمال تو سب بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کیا لیلۃ الرغائب؟ اس کے بارے میں بھی جب ہم اس رات کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس رات کے سلسلے میں بھی ہمیں کچھ چیزوں کی معلومات ضروری ہے، کچھ چیزوں کو ہمیں جاننا چاہیے تاکہ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں ہم زیادہ سے زیادہ آشنائی پیدا کر سکیں اور جان سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیلۃ الرغائب کا معنی بتانا چاہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ لیلۃ الرغائب یعنی کیا؟ ہمارے ہاں ہر خاص زیادہ تر مردوں میں اور خاص کر کے خواتین کے درمیان اس شب کی بہت زیادہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ لیلۃ الرغائب آنے والی ہے، لیلۃ الرغائب آنے والی ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ لیکن آپ اگر ان سے پوچھیں تو شاید 100 میں سے 2 لوگ شاید اس لیلۃ الرغائب کے معنی کو سمجھ سکیں۔ بس ان کو یہ معلوم ہے کہ بھائی بہت فضیلت کی رات ہے، اس رات ایک نماز ہے، کچھ اعمال ہیں اور کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ لیلۃ الرغائب سے کیا مراد ہے۔ تو لیلہ کہتے ہیں رات کو، رغائب کہتے ہیں رغبت اور میل کو، یعنی دل چاہنے کو، جیسے آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا بہت دل چاہ رہا ہے، یعنی ہم رغبت کر رہے ہیں اس چیز کی طرف، فلاں چیز کی طرف۔ تو اس طرح سے رغائب جو ہے وہ جمع ہے۔ کس چیز کی جمع ہے؟ جمع ہے رغیبہ کی۔ رغیبہ عربی لفظ ہے، اس کی جمع ہے رغائب، یعنی دل بہت زیادہ۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ معنی جو ہے اس کا 2 عدد بیان کیا ہے۔ ایک تو رغبت کا معنی ہے جھکاؤ، میل، اور جھکاؤ کے یعنی میرا دل چاہ رہا ہے، رغبت ہے مجھے اس کی طرف، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا جھکاؤ ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ فلانی کی طرف میری بہت زیادہ رغبت پائی جاتی ہے، یعنی میں ان کی طرف بہت زیادہ مائل ہوں، اس طرح سے۔ یا دوسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ عطا اور بخشش کے معنی میں ہے۔ تو یہ جو لیلۃ الرغائب ہے، رغبتوں کی رات جو ہے، اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میل جو پایا جاتا ہے، جھکاؤ جو پایا جاتا ہے، وہ بندے کا جھکاؤ ہے کس کی طرف؟ پروردگار کی طرف۔ یعنی بندہ
عبد خدا جو ہے وہ جھکاؤ پیدا کرتا ہے، رغبت پیدا کرتا ہے، میل پیدا کرتا ہے اللہ کی طرف، اور پھر ادھر سے کیا ہوتا ہے، ادھر سے بہت زیادہ عطا، بخشش اور عنایات، جزائیں پروردگار کی طرف سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس رات کو اس بنیاد پر ایک بندے کی طرف سے ایک کام انجام پاتا ہے، ایک کام پروردگار کی طرف سے انجام پاتا ہے۔ جو کام بندے کی طرف سے پایا جاتا ہے وہ ہے رغبت خداوند عالم کی طرف، اور خداوند عالم کی طرف سے جو پایا جاتا ہے وہ عطا ہے، بخشش ہے، جزا ہے، پاداش ہے، انعام ہے، بہت زیادہ۔ تو اس طرح سے یہ لیلۃ الرغائب کا معنی ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اس رات میں بہت زیادہ اعمال نقل نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس رات کے سلسلے میں بھی کچھ چیزیں ہیں جنہیں جان لینا ضروری ہے۔ روایتیں جنہوں نے نقل کی ہے اس رات کے سلسلے میں وہ سید ابن طاؤس ہیں، جو نبی کریم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب ائمہ کے جو خطی نسخے تھے اس میں اس روایت کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد کفعمی نے بلدۃ الامین میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اس نماز کو خاص کر کے۔ علی ابن الحسین ہیں جنہوں نے 7ویں صدی میں اس روایت یا اس نماز کو نقل کیا ہے جو لیلۃ الرغائب میں پیغمبر کے ذریعے سے نقل ہوئی ہے۔ اور مصباح المتہجد میں شیخ طوسی نے نقل کیا ہے، اور شیخ عباس قمی نے اس کتاب میں جو آج ہمارے سامنے ہر گھر میں تقریباً پائی جاتی ہے، مفاتیح الجنان جسے کہتے ہیں، جو شیخ عباس قمی کی کتاب ہے دعاؤں کی، اس کتاب میں بھی یہ لیلۃ الرغائب کی روایت یا اس کی نماز نقل کی گئی ہے۔ تو اس کے اندر نماز کا ایک طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی یعنی اشارے کے طور پر اس نماز میں کے لیے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ نماز 12 رکعت نماز ہے۔ 12 رکعت نماز آپ کو کس طرح سے پڑھنی ہے؟ 12 رکعت نماز آپ کو 2 رکعت کرے پڑھنی ہے، یعنی جیسے ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بار آپ نے تکبیر کہی اور پھر پہلی رکعت تمام ہوئی، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد اور سلام پڑھ لیا، یہ ہوتی ہے 2 رکعت نماز۔ اس طرح سے کر کے 2 کر کے 12 رکعت، یعنی 6 مرتبہ ہم کو نیت کرنی ہے، یعنی کھڑے ہونا ہے نماز شروع کرنے کے لیے، تو 12 رکعت نماز ہو جائے گی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز لیلۃ الرغائب کی نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے لیلۃ الرغائب کی نماز کا کہ آپ نماز شروع کریں کہاں سے؟ جب آپ تکبیر کہیں گے، تکبیر کے بعد آپ کو ہر رکعت میں 12 کی 12 رکعت میں سورہ حمد سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ سورہ حمد پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے، یعنی سورہ قدر کون سی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ قدر ہے، اسے آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کیا ہوا؟ پہلے سورہ حمد پڑھنا ہے تکبیر کے بعد، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے، اور پھر 12 مرتبہ سورہ توحید یا وہی سورہ قل هو اللہ احد، اس کو آپ کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد 12 کی 12 رکعت میں اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ جب آپ کی نماز تمام ہو، مثلا پہلی 2 رکعت تمام ہوئی، آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں اور پھر دوسری 2 رکعت شروع کریں۔ اس طرح سے کر کے 12 رکعت نماز جب آپ پوری پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر نماز کے بعد کچھ اذکار ہیں جن کو آپ کو ذکر کرنا ہے۔ نماز کے بعد جو اذکار بیان کیے گئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز جیسے ہی آپ کی تمام ہوتی ہے، نماز تمام ہونے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی
वअला आलिहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अन्नबिय्यिल उम्मी। अल्लाह, मैं इसकी तकरार कर रहा हूँ ताकि जहन नशीन हो जाए और पढ़ने में दुरुस्त पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी वअला आलिहि। ये 70 मरतबा आपको नमाज के फौरन बाद पढ़ना है। और उसके बाद बगैर गुफ्तगू किए हुए आपको सजदे में जाना है। सजदे में जाने के बाद 70 मरतबा फिर पढ़ना है सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। उसके बाद आप सजदे से जब सर उठाएंगे तो उसके बाद फिर आपको पढ़ना है रब्बे गफिर वरहम वतजावज अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलीयुल आज़म। ये सजदे से उठने के बाद फिर 70 मरतबा इसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? रब्बे गफिर वरहम वतजावज अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलीयुल आज़म। इसको 70 मरतबा सजदे से उठने के बाद पढ़ना है और फिर सजदे में जाना है। सजदे में जाने के बाद फिर उसी जिक्र को 70 मरतबा फिर पढ़ना है। सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इस तरह से ये नमाज है लैलतुर रगाइब की, जिसे आप पढ़ सकते हैं। और ये जिक्र करने के बाद 70 मरतबा इस जिक्र को पूरा करने के बाद आपकी जो हाजात हैं, जो दिली ख्वाहिशें हैं आपकी दुनिया के लिए, आखिरत के लिए, अहले बैत के लिए, उनसे तमस्सुक के लिए, मोमिनीन की हिफाजत के लिए, मराज़ किराम की हिफाजत के लिए और तमाम चीज़ों की हिफाजत के लिए, शियों की हिफाजत के लिए, जो भी आप दुआएं अपने मरीज़ों के लिए, मोमिनीन के घरों में जो मरीज़ हैं उनके लिए जो भी दुआएं आप मांगना चाहते हैं, इसके बाद जब आप 70 मरतबा वो कह चुके सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह, तो आप दुआ मांग सकते हैं। तो ये दुआ परवरदिगार की बारगाह में मुस्तजाब होगी, इसकी ज़मानत पैगंबर ने ली है। और इस नमाज को इसी शब के लिए, जिसे लैलतुर रगाइब कहा जाता है, बयान किया है, जिसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। उसे किसने नक़ल किया, आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ कर दिया। लैलतुर रगाइब का माना क्या है ये भी बता दिया। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में माह रजबुल मुरज्जब की कुछ फजीलतें और हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम।